بسم الله الرحمن الرحيم. قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بار بار یہ بات بتائی گئی ہے کہ یہ در حقیقت شروع صورت سے مشرکین کے ساتھ ایک مکالمہ چل رہا ہے، ایک گفتگو چل رہی ہے. مکی صورتوں میں ایسا بکثرت ہوتا ہے جس میں ان کے اعتراضات اور ان کی طرف سے جو باتیں کہی جاتی ہیں اس میں وہ ان کا ایک رد ہوتا ہے اس پورے مکالمے میں. وہی وہاں ہوا بھی ہے ہر طرح کے اس میں. اب یہ مکالمہ جب اپنے اختتام کو پہنچا ہے اور سورت بھی اپنے اختتام کو چلی ہے تو اس وقت چونکہ مشرکین کا ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ ان کی نگاہ میں ایک بہت بڑا دعویٰ یہ ہوتا ہے یا ایک بہت بڑی بنیاد یہ ہوتی ہے ان کے دعووں کی کہ صاحب ہم لوگ جو تھے وہ سب مشرکین کی اولاد ہیں تو اس لیے آپ بھی مشرک ہو جائیے اور ہمیں بھی مشرک رہنے دیجیے. یہ مشرکین مکہ ہوں یا بھاگوت صاحب ہوں سب کی یہی بنیاد ہے جو آج کل ہمارے ملک میں بہت پروپیگنڈا ہو رہا ہے نا کہ صاحب آپ کے پوروج بھی ہندو تھے ہم سے کہا جاتا ہے. تو ادھر حقیقت دعوت ارتداد ہے. یہی کہا جاتا ہے کہ صاحب اپنے آباء و اجداد کے دین کی طرف لوٹیے اور وہی آباء و اجداد کا وہی دین جیسے مشرکین مکہ کہا کرتے تھے ٹھیک وہی دعوت ہے. تو آپ دیکھیں گے کل ملا کر کے جو کچھ قرآن مجید نے مشرکین مکہ کے حوالے سے اور پچھلی امتوں کے حوالے سے جو کچھ مشرکین کے مطالبے ان کی باتیں رکھی ہیں وہی سب کچھ آج ہمارے سامنے کہا جا رہا ہے. تو اس میں کچھ نیا نہیں ہے. خیر اس کا جواب بھی ویسے ہی دینا ہے جیسے کہ قرآن مجید نے بتایا ہے. خیر تو یہاں پر ایک چیز ذکر کی گئی کیونکہ یہ پروجوں کی بات آتی تھی نا آباء و اجداد کے دین و مذہب کی جسے ہمارے یہاں کہتے ہیں صاحب پروجوں کا دھرم تو یہ تھا اور آپ کے پروج بھی رام کو یہ مانتے تھے اور یوں کرتے تھے. تو اسی طرح کے سوالات ہوتے تھے. تو مشرکین مکہ کو اپنی جس نسبت پر سب سے زیادہ فخر تھا وہ یہ تھا کہ وہ بنو اسماعیل ہیں بنو ابراہیم ہیں. یعنی ان کو اس بات کا احساس تھا کہ ان کے
جد امجد حضرت ابراہیم ہے. تو قرآن مجید بار بار جگہ جگہ کہتا ہے کہ دیکھو ابراہیم جو تھے وہ تو مشرک نہیں تھے، وما کان من المشرکین. وہ اسی لیے کہتا ہے تم جس پوروج کے دین و دھرم کی بات کرتے ہو، جو تمہارا سب سے بڑا نام ہے، جو تم جس پر تم سب سے زیادہ نازاں ہو، وہ تو پکا موحد تھا. تو اسی اس میں یہاں پر آیا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ. اور جبکہ ابراہیم نے اپنے والد آزر سے کہا أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کہ آپ کچھ بتوں کو اپنا معبود بناتے ہیں. إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، میں تو آپ کو اور آپ کی قوم کو، آپ اس کو بہت واضح گمراہی میں دیکھتا ہوں. یعنی یہ کھلی گمراہی ہے کہ آپ کچھ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ان کو خدا مانتے ہیں. تو گویا کہ یہ دکھایا گیا کہ تمہارا جد امجد تو اس کو گمراہی کہتا تھا جس کو تم دین آبا کہہ رہے ہو. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرمایا کہ ہم ابراہیم کو اسی طرح آسمانوں اور زمین کی ملکوت کا یعنی سلطنت کا دکھاتے تھے، اس کا نظارہ کراتے تھے. وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور ایسا اس لیے کرتے تھے تاکہ وہ موقنین میں سے، ایمان لانے والوں میں سے ہو جائے. یہ ایک بات کہی گئی کہ یعنی ابراہیم کو کے ساتھ ہمارا خاص معاملہ یہ تھا کہ ہم آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا، اس کی ملکوت کا، اس کی سلطنت کا ان کو دکھاتے تھے، وہ ان کو اس کا نظارہ کراتے. مطلب اصل میں یہ ہے کہ ان کو ہم یہ بتاتے تھے، یہ ان کے ذہن میں بات ڈالتے تھے کہ دیکھو اتنی بڑی جو کائنات ہے، ملکوت السماوات والارض، یہ ان بتوں کی پیدا کردہ تھوڑی ہو سکتی. اچھا صاحب، اب وہ کس طرح یہ عمل ہوا، تو آگے جو واقعہ ذکر کیا گیا ہے وہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. یہ جو پورا واقعہ ہے، چلیے اچھا اس کا پہلے ایک ترجمہ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس سلسلے میں کہتے ہیں. تو یہ نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین جو ہے نا، نوری ابراہیم تو نظارہ کرانا یا دکھانا، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اصل میں مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ غور و فکر کے ایک مرحلے سے گزرے جس میں انہوں نے کائنات کی ان چیزوں پر غور کیا اور وہ اس نتیجے تک پہنچے کہ یہ چیزیں خدا نہیں ہو سکتی جن کی ہم پوجا کرتے ہیں، ہمارے آبا و اجداد پوجا کرتے ہیں، ہماری قوم پوجا کرتی ہے، بلکہ ان کو بنانے والا خدا ہے، ورنہ یہ تو ایسی نہیں ہے کہ ان کی عبادت کی جائے. تو وہ کیا ہے، اس کو انہوں نے کیا. فلما جن علیہ اللیل، جب اس کے اوپر رات آئی، تو انہوں نے جب ان کے اوپر رات آئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا. قال ھذا ربی، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو میرا رب یہی ہے. فلما افل، تو جب وہ ستارہ غروب ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ لا احب الافلین، میں تو غروب ہو جانے والوں کو، بجھ جانے والوں کو پسند نہیں کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا جی. فلما رأى القمر، پھر جب انہوں نے چاند کو دیکھا، بازغا چمکدار، چمکتا ہوا دیکھا. قال ھذا ربی، تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا رب ہے. لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر اب یہ تو بھی غروب ہو گیا، اب اگر میرے رب نے مجھ کو سیدھا راستہ نہیں دکھایا کہ وہ کون ہے جس نے مجھ کو پیدا کیا ہے اور میرے ساتھ ربوبیت کا رشتہ اسے قائم کیا ہوا ہے، تو لأکونن من القوم الضالین، میں تو وہاں تک نہیں پہنچ پا رہا. لیکن اگر اس نے خود میری رہنمائی نہیں کی تو پھر میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا یقیناً. فلما رأى الشمس بازغة، اب سورج بھی، وہ چاند بھی اور ستارہ بھی دونوں سے مایوس ہوئے. اب اگلے دن جب انہوں نے سورج کو چمکتا ہوا دیکھا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ ہے میرا رب، یہ ہے سب سے بڑا، یہی ہوگا میرا رب. فلما افلت، لیکن جب وہ بھی شام کو غروب ہو گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، تو انہوں نے کہا کہ اے قوم انی بریء مما تشرکون، میں انی بریء مما تشرکون، میں
تمہارے شرک سے تم جن چیزوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو ان سے میں بری ہوں. انی وجہت وجہیہ، میں تو یکسو ہو گیا ہوں. وجہہ کا مطلب ہوتا ہے اپنا رخ کسی جانب کر لینا. اسی کو اردو میں کہتے ہیں یکسو ہو جانا. میں تو یکسو ہو گیا ہوں للذی، اس اللہ کی طرف، اس ذات کی طرف، اس ذات کے لیے، الذی فطر السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے. حنیفہ، حنیفہ کا مطلب ہوتا ہے ہر طرف سے کٹ کر کے اسی طرف ہو جانا. تو وجہت وجہیہ، میں نے اپنا رخ ادھر کر لیا. حنیفاً مکمل طور پر یکسو ہو، اس اللہ کے لیے جس نے کہ، اس ذات کے لیے جس نے کہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور میں اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک ٹھہرانے والوں میں نہیں. یہاں پر یہ جو پورا واقعہ ہے نا کہ صاحب جب رات ہوئی اور ستارہ دکھا تو انہوں نے کہا ہاذا ربی، پھر وہ ڈوبا تو وہ کہنے لگے نہیں یہ تو نہیں ہے میرا خدا، میرا خدا تو کچھ اور ہوگا. پھر چاند کے بارے میں کہا لیکن وہ بھی غروب ہو گیا. پھر انہوں نے سورج کے بارے میں کہا اور پھر وہ بھی ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں ان سب کو نہیں مانتا. خیر یہ جو پورا واقعہ ہے آپ نے اس سے پہلے بھی پڑھا ہے. تو اس واقعے کی تفسیر میں اور تشریح میں عام طور پر تو ایک بات ہی کہی جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ خود تو شرک سے بیزار تھے، لیکن انہوں نے یہ طریقہ اپنی قوم کو دعوت دینے کے لیے شروع کیا تھا کہ انہوں نے پہلے اس سے کہا کہ دیکھو تم لوگ صحیح کہتے ہو، جو ستارہ ہے نا وہ ستاروں کو اور چاند سورج کی عبادت کرنے والوں کو کی وہ تھے کہ قوم تھی وہ. تو ستاروں کو کہا اچھا یہ ستارہ میرا خدا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں دیکھو قوم سے کوئی اختلاف نہیں تھا یہاں پر. لیکن جب وہ غروب ہوا تو انہوں نے قوم کو سمجھایا کہ دیکھو یہ تو ڈوب گیا، یہ تمہارا خدا کیسے ہوگا؟ اچھا چلو چاند ہوگا. ابھی بھی قوم کو اطمینان ہے. وہ اطمینان یہ ہے کہ اس کے ایک خدا کو چھوڑ کر اس کے دوسرے خدا کو خدا مانا جا رہا ہے. تو یہاں تک وہ غور سے بات سن رہی ہے. لیکن پھر کیا ہوا، اب یہ چاند کو بھی ڈوبتا ہوا دیکھ لیا تو اب قوم کو دوبارہ سمجھایا گیا ارے چاند یہ تو ڈوب گیا تو اب یہ ہمارا کیسے ہوگا؟ دیکھو اب ہم تو بڑے پریشان ہو رہے ہیں. اگر ہم ہم کو نہیں سمجھایا لئن لم یهدنی ربی لأکونن من الضالین، تو ہم کو راہ نہیں ملے گی. تو اچھا دیکھو سورج کتنا چمکدار ہے نا، تو سورج ہے یہ ہمارا خدا ہے. اب جب وہ سورج بھی ڈوب گیا تو اب وہ وقت آیا کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ستاروں، چاند اور سورج کی عبادت کرتے ہو، یہ تمہارے ساتھ ہمہ وقت نہیں ہے، ان کی روشنی ان کا فائدہ تمہارے ساتھ ہمہ وقت نہیں ہے. یہ کیسے تمہارے خدا ہو سکتے ہیں، کیسا رب ہو سکتے ہیں؟ اس لیے کہ ربوبیت کے لیے تو ربوبیت سمجھتے ہیں نا. جی مولانا جی سمجھتے ہیں. ربوبیت کے لیے تو ایسی ذات کی ضرورت ہے جو ہمہ وقت ہم کو دیکھتی رہے اور ہماری ضروریات پوری کرے، ہم کو اپنی عنایتوں سے نوازے. تو یہی فرمایا کہ بھائی ربوبیت کے لیے تو یہ شرط ہے. اور یہ تو رات میں دکھتے ہیں چاند اور ستارے اور صبح کے وقت دکھتا ہے سورج، اور پھر وہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اس طرح گویا کہ وہ لے کر کے آئے اور انہوں نے دعوت دی. یہ عام طور پر ہمارے مفسرین کہتے ہیں. لیکن ایک قول اور بھی پایا جاتا ہے، ایک قول اور بھی پایا جاتا ہے، اور وہ قول یہ پایا جاتا ہے کہ خود یہ چیز جو ہے یہ داستان ایمان حضرت ابراہیم، یعنی چونکہ اوپر آیا ہے نا وہ کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، کہ ہم نے ابراہیم کو آسمان اور زمین کی سلطنت کی حقیقت سمجھائی تھی. اور اس کے بعد وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اس کے بعد وہ کیا ہوئے تھے؟ ایمان والے ہوئے تھے، مومن ہوئے تھے. تو اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم کے ایمان لانے کی داستان ہے کہ وہ خود ان کو ایک فکر پیدا ہوئی کہ بھئی ہمارا خدائے حقیقی کون ہے. تو ان کی توجہ ایک ستارے کی طرف گئی، لیکن وہ ڈوبا تو پھر انہوں نے کہا اچھا چاند ہو سکتا ہے، چاند سے نکلے، اس لیے کہ ان کے انہی چیزوں کی عبادت ہوتی تھی. پھر جب وہ یہاں سے نکلے تو اللہ کی طرف سے ان کی رہنمائی ہوئی، یہ وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض. تو بعض عام طور پر مفسرین اس کو دعوت کا ایک طریقہ کہتے ہیں، اور لیکن اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے، اور بعض حضرات نے کہا بھی ہے کہ یہ دعوت کا ایک طریقہ نہیں ہے بلکہ یہ تو وہ سفر ہے، روداد حضرت ابراہیم کی، جس سے ہو کر کے انہوں نے ایمان قبول کیا تھا. اگر اس کو حضرت ابراہیم کی دعوت کا ایک نمونہ سمجھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ایک مسلم داعی چیزوں کو غور اور فکر کرانے کے لیے، چیزوں پر یعنی شرک کی حماقتوں پر غور و فکر کرانے کے لیے ایک عارضی طریق تھوڑی دیر کا
یہ عارضی طریقہ اختیار کر سکتا ہے کہ شرک کی کچھ چیزوں کو لے کر آئے، اچھا یہ ہوگا یہ ہوگا. آپ شروع میں دیکھ رہے ہیں نا، تو اس پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ بھائی کیا وہ اگر وہ نبی تھے اور تو کیا وہ ستاروں کی عبادت کی تھوڑی دیر کے لیے صحیح دعوت دے رہے تھے، چاند کی عبادت کی، پھر اس کی عبادت کی، اس کو خدا کہہ رہے تھے؟ تو یہ ایک اشکال ہوتا ہے. تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ برائے دعوت غور و فکر کے لیے اگر کہا جائے تو تھوڑی دیر کے لیے یہ کہنے میں چونکہ مقصود وہ ہے، اس لیے اسٹیپ وائز چلنے کے لیے اس کی اجازت ہوگی. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں، میں ذاتی طور پر مجھے اس میں بہت اشکال ہے، اور اس لیے کہ میرے نزدیک تو کسی بھی طرح وہ شرک کی دعوت ایک رات یا ایک دن کی بھی نہیں ہو سکتی ہے. اور اس میں ہم کو نظر آتا ہے کہ ایک رات اور ایک دن کی تو کم از کم شرک کی دعوت رہ رہی ہے وہ حضرت ابراہیم کی. تو بظاہر یہ ایسا ہے نہیں کہ یہ دعوت ہے، بلکہ یہ کیا ہے، یہ ان کی خود کی غور و فکر اور خود کے قبول اسلام کی روداد ہے. میرا خیال آپ پوری بات میری سمجھ سکے ہوں. یہ فرمائیے. جی مولانا، یہ اگر سورج کو یا چاند کو دیکھنے کی بات ہے کہ وہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے، ڈوبتا ہے یا نہیں ڈوبتا ہے، تو خدا کو انہوں نے دیکھا تو نہیں، پھر کیسے سمجھ لیا کہ خدا نہیں ڈوبے گا؟ اصل میں کیا ہے نا کہ ذہن جب ادھر گیا کہ ان سب چیزوں کو بنانے والا جو ہے وہی ہمارا رب ہے، تو انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ بھئی رات کی جو چیزیں ہیں ان کو بھی اس نے پیدا کیا ہے. فطر السماوات والارض، یہ جو آسمانوں کا لفظ جب بولا جاتا ہے السماوات، فطر السماوات، تو ہمارے عام طور پر السماوات السبع کی طرف ذہن چلا جاتا ہے، جس کے بارے میں ہمارا تصور یہ ہے، واللہ عالم کیا اس کی حقیقت کیا ہے، لیکن تصور یہ ہے کہ 7 چھتیں ہیں جس کے اندر کے عالم ہے، ہم نہیں جانتے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. لیکن جب یہ لفظ بولا جاتا ہے السماوات والارض، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ زمین کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب السماوات میں آتی ہیں، سارے سیارے سارے وہ، جس طرح بادل کو سما کہہ دیا جاتا ہے. تو جب انہوں نے یہ دیکھا کہ دن اور رات ہر وقت کی جو مخلوقات ہیں ان کو پیدا کرنے والی ذات جو ہے وہ ہے. اصل میں کیا ہے کہ خود حضرت ابراہیم کی قوم کے یہاں بھی ایک تصور تھا، جیسے بالکل شرک وہی تھا حضرت ابراہیم کی قوم کا جو ہماری قوم کا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس میں ایک تصور یہ ہے کہ اصل برہما ہے، ایک ذات ہے جو ہمہ وقت کی ہے، جو اصل خدا ہے. یہی بڑی حد تک مشرکین مکہ کا بھی تھا کہ ایک ذات حقیقی خدا ہے، بقیہ جو ہے وہ اس کے پیدا کرنے سے یا اس کی خدائی میں شریک کر لینے سے شریک بنے. تو جب یہ ثابت ہو جائے کہ یہ جو شرکا ہیں یہ کسی کام کے نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا اچھا کہ وہ جو رحمان ہمارے ہاں کی تعبیر میں یا اللہ مشرکین مکہ کی تعبیر میں کہ اللہ کی ذات جو ہے وہی ہے، اس نے کسی کو شریک نہیں بنایا، تو اب وہی اکیلی خدا بچتی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ جی مولانا جی چلیے. دنیا میں عام طور پر یہ تو الحاد کا موجودہ اتنا ہے، ورنہ عام طور پر خدا تو تسلیم شدہ حقیقت کے طور پر رہا ہے. اصل سوال جو شرک اور توحید کا ہے وہ یہ ہے کہ ایک خدا نے بقیہ کو شریک بنایا ہے یا نہیں بنایا ہے. جہاں بھی شرک پایا جاتا ہے نا، وہاں خدا کو، ایک خدا کی ذات کو حقیقی خدا مانا جاتا ہے، لیکن ساتھ میں کچھ شریک مان لیے جاتے ہیں. یہی حضرت ابراہیم کے یہاں تھا، یہی مشرکین مطلب حضرت ابراہیم کی قوم میں تھا، آزر کے یہاں ان کی قوم میں، یہی مشرکین مکہ کے یہاں تھا، یہی ہمارے یہاں ہے جو ہندو ہیں. اور ذرا کہنے دیجئے کہ یہی مزاروں کو پوجنے والوں کی بات ہے. آپ ان سے پوچھئے کہ خدا کون ہے، کہیں گے اللہ ہے. اللہ کے علاوہ کوئی خدا ہے؟ نہیں، اللہ ہی خدا ہے. پھر یہ تم کیوں جاتے ہو اجمیر اولاد مانگنے کے لیے؟ نہیں، وہ دیکھیے ان کے اندر خود کوئی طاقت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت عطا کر فرمائی ہوئی. یہ بالکل وہی شرک ہے جو کہ مشرکین مکہ کا تھا. مشرکین مکہ کہا کرتے تھے نا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک الا من ملکتہ امرک. یہ اس طرح کے الفاظ تھے جو کہ وہ تلبیہ میں کہا کرتے تھے، الا شریک ملکتہ امرک. یہ اس طرح کے الفاظ تھے، میرے اس وقت ذہن سے نکل گئے. تو یہ جو ہے ان کے شرک کی حقیقت تھی. خیر، وحاجہ قومہ، جب یہ ساری باتیں انہوں نے بیان کی تو ان کی قوم نے ان سے مباحثہ شروع کیا. قال اتحاجونی فی اللہ، تو حضرت ابراہیم نے کہا ارے تم مجھ سے اللہ کی ذات کے بارے میں مباحثہ کر رہے ہو، وقد ہدانی، حالانکہ اللہ نے تو مجھ کو سیدھی راہ دکھائی ہے. ولا ما تشرکون بھی، میں ان چیزوں سے نہیں ڈرتا ہوں جن کو تم اللہ شریک ٹھہراتے ہو.
الا ان یشاء ربی شیئا، ہاں اگر میرے ساتھ کچھ برا ہوگا تو یہ تمہارے شرکا میرے ساتھ برا نہیں کریں گے، مجھے ایمان ہے، میں ان سے نہیں ڈرتا۔ اللہ کچھ کرے گا، اللہ کی کوئی چیز مشیت ہوگی تو وہ مجھ کو ہو جائے گی، وہ نقصان ہوگا، تمہارے ان شرکا سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس میں مشرکین کہا کرتے تھے کہ تم کو ان کا شراب لگ جائے گا، ان کی نبوست تمہارے اوپر آ جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ وسع ربی کل شیء علما، میرا رب جو ہے وہ ہر چیز پر بطور اس کا علم جو ہے اللہ کا، اور بطور علم جو ہے وہ ہر چیز کو محیط ہے، یعنی اس کا علم جو ہے وہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اس سے باہر ہو۔ افلا تتذکرون، کیا تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، تم نصیحت قبول نہیں کرتے ہو؟ ٹھیک ہے۔ یہ اور بات ہے کہ میں جن چیزوں کو تم نے شریک کیا ہوا ہے، یہ جو تم نے اپنی مورتیاں بنائی ہوئی ہیں، سورج چاند ہے، کو تم ان سے میں کیوں کر ڈروں؟ اپنے آپ کو نہیں دیکھتے، مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو کہ میں ان مصنوعی خداؤں سے ڈروں، اور تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک ٹھہراتے ہو، پھر اللہ سے نہیں ڈرتے۔ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، اور تمہیں اس بات سے خوف نہیں ہوتا، تم اس بات پر نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک کیا ہوا ہے جس کے بارے میں کوئی دلیل اللہ نے تمہارے اوپر نہیں نازل کی ہے۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں حقائق کا علم ہے، تم کچھ سوچ سمجھ سکتے ہو، تم ذرا بتاؤ کہ ہم میں اور تم میں سے کون ہے جو کہ بے خوف ہونے کا زیادہ مستحق ہے؟ امن، بے خوف ہونا، کس کو ڈرنا چاہیے اور کس کو نہیں؟ میں تو ایک اللہ کو ماننا ہوں، اور جو تم نے شرکا ٹھہرائے ہیں ان سے میں بے خوف ہوں۔ تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ شریک کر کے ٹھہرا کر بغیر دلیل کے تم کیا کہہ رہے ہو کہ صاحب تم ڈرتے نہیں اس بات سے۔ اصل میں کیا ہے، ان مشرکین کا معاملہ یہ ہے، خود ہمارے یہاں بھی اگر یہ گفتگو کی جائے تو یہ ہے کہ برہما جو کہ خدائے حقیقی کے لیے ان کا نام ہے، اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ انہوں فلاں جو تھے وہ ان کو شکتیاں دے دی، دیوی دیوتا جو ہوتے ہیں۔ تو سوال یہی ہے کہ وہ جو دیوی دیوتا ہوتے ہیں ان کو شکتیاں دے دیں، جو آپ کا دعویٰ ہے کہ کوئی اس کی وہ ہے دلیل ہے، مالم ينزل به سلطانہ، کوئی دلیل اس نے نازل نہیں کی، اپنی طرف سے آپ کہتے ہیں، جو کتنی غلط بات ہے، اس کے بارے میں کوئی بات اپنی طرف سے کہنا یہ تو بہت غلط بات ہے۔ اب یہاں پر آگے ایک بات کہی گئی کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں اور اپنے ایمان کو شرک سے آلودہ نہ کریں۔ ظلم جو ہے وہ شرک کے معنی میں بظاہر یہاں پر استعمال ہوا ہے، پیچھے کے سیاق میں آپ دیکھیے تو بھی، اور ان الشرک لظلم عظیم میں شرک کو ایک ظلم سے تعبیر بھی کیا گیا ہے، تو بظاہر وہی ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں اللہ کی ذات پر اور پھر اللہ پر اپنے ایمان کو شرک سے آلودہ نہ کریں، اولئک لہم الامن، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ بے خوف رہ سکتے ہیں اس بات سے کہ خدا ہم سے ناراض نہ ہوگا، وہم مہتدون، اور یہی سیدھے راستے پر ہیں۔ ٹھیک ہے، بس مولوی صاحب یہیں تک رہنے دیے، آگے پھر پڑھیں گے انشاءاللہ۔